الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 40ویں نشست الحمدللہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 25 آل عمران یہاں تک پڑھی تھی۔ آیت نمبر 24 ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ ان کی اللہ کی ہدایت سے منہ موڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، اور اس کی وجہ ان کی سوچ ہے، غلط سوچ ہے، اور وہ طریقہ ہے جس پر وہ چل رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی بار، اللہ کا قانون سکھرا ہے، سب کے لیے ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں ہونا۔ اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرنا سزا بھگت کے رہے گا، اللہ کی فرما برداری کرنا انعام مل کے رہے گا۔ اگلی آیت یہی کہہ رہی ہے، آیت نمبر 25، اعوذ باللہ من الشیطان فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ۔ تو کیا ہوگا اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں، ہم جمع کریں گے سب کو۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر نفس کو جو بھی اس نے کمائی کی ہوگی پورا پورا ادا کر دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے انجام جو ہونا ہے آخرت میں، جس کا ذکر آیت نمبر 25 میں آیا۔ آیت نمبر 26 پہ آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کہیں اے اللہ جو مالک ہیں ملک کے، اس کائنات کے مالک ہیں، آپ بادشاہی عطا کرتے ہیں، اختیار دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتے ہیں اختیار چھین لیتے ہیں، اس سے بادشاہی چھین لیتے ہیں، اس سے حکومت چھین لیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور آپ ہی ہیں جو عزت عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ عزت کا مطلب عزت بھی ہے اور قوت و طاقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں۔ بِیَدِکَ الخیر، اے اللہ آپ کے ہی ہاتھ میں خیر ہے۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک آپ تو ہر شے پر قادر ہیں۔ تُولِجُ اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اے اللہ یہ آپ ہی ہیں جو رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، پرو دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ رات غائب ہوتی چلی جاتی ہے، دن نمودار ہو جاتا ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور نکالتے ہیں اور نکالیں گے مردوں سے زندہ۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور آپ نکالتے ہیں زندہ سے مردہ۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور آپ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب۔ آیت نمبر 27۔ آیت تو واضح ہے، اللہ کی شان میں ہے، یہ حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ فرما دیں، اور اسی طرح یہ آیت ہے قل کے ساتھ کہ آپ کہہ دیں۔ بادشاہی اللہ کے اختیار میں ہے، اختیار اللہ، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور
اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دنیا میں اختیار عطا کرتے ہیں، ملک عطا کرتے ہیں، قوت عطا کرتے ہیں، حکومت عطا کرتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے بیدک الخیر، اللہ کا یہ کام بندوں کے لیے خیر کا ہوتا ہے۔ خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بھلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کئی بار یہ پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے جسے حکومت دی گئی لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنا، اور جس سے حکومت چھینی گئی وہ لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنا۔ پھر رات کے اندھیرے کو دن میں داخل فرما دیتے ہیں، اور دن کو رات کے اندھیرے میں داخل کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی میں بھی اسی طرح اندھیرا بھی آتا ہے انسانوں کی زندگی میں، اور روشنی بھی آتی ہے۔ اسی طرح ایسا ہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک چیز دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اور آخری ٹکڑا ہے کہ آپ جسے چاہتے ہیں جتنا رزق عطا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو، ایسے لوگ مجھے ملے ہیں جو اس دونوں آیت کو یاد کر لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے، کسی نے بھی سمجھایا انہیں جو کہ یہ ان آیات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، دعا وہی قبول ہوتی ہے جو سمجھ بوجھ کے مانگی جائے۔ پڑھنے والا اگر وہ صرف پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے، اگر اسے کچھ مل گیا تو اس کی تقدیر میں پہلے سے موجود تھا اس کا ملنا، اس کے پڑھنے سے نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی۔ استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت کی طلب۔ جس آبادی میں، جس قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ وہ اللہ سے اپنی مغفرت کی طلب کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب وہاں نہیں آتا۔ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ بھی قرآن میں یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ہمارے معاشرے میں بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہوں گے جو استغفر اللہ کہتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہمارا معاشرہ عذاب کے زد میں ہے۔ عذاب کے معنی کیا ہے؟ وہ چیز جو انسان کو پریشانیوں میں مبتلا کر دے، اس کے سکون کو بے سکونی میں بدل دے، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، ہم استغفر اللہ کہتے تو ہیں، جس کے معنی ہے کہ میں اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو غلطی میں کل کر رہا تھا آج بھی وہی غلطی کر رہا ہوں، اور کل بھی وہی کچھ کروں گا، بلکہ اس سے ممکن ہے کچھ زیادہ بھی کروں، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کی مغفرت کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ کی مغفرت تب نصیب ہوگی جب ہم یہ کہتے ہوئے ہمارے اندر یہ عزم ہو کہ میں ان غلطیوں کو دوبارہ نہیں کروں گا، یہ کہتے ہوئے میں نادم ہوں اپنی اس حرکت پر، ان نافرمانیوں پر، ان ہدایات کی خلاف ورزیوں پر جو ہم نے کی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر استغفر اللہ کہتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے، الفاظ میں کچھ نہیں ہے، الفاظ کو عمل میں ڈھالنے میں اس کے اندر روح ہے ان الفاظ کی۔ جب وہ عمل میں ڈھلتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، سب کچھ جاننے والے، حاضر اور غیب کو، اور ہر چیز کا علم رکھنے والے، ہر چیز کی خبر رکھنے والے۔ اسی طرح بعض لوگ قرآن کو برکت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے گھر میں رکھتے ہیں، گاڑی میں رکھتے ہیں کہ یہ برکت اللہ کی نازل ہوگی۔ یاد رکھیں، برکت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ برکت جس پر چاہیں، جس چیز پر چاہیں اللہ تعالیٰ نازل فرما دیں، اور جس چیز پر چاہیں برکت نہ ہو۔ قرآن یقیناً ایک برکت کی کتاب ہے، لیکن کب؟ جب اس کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ اگر ہم اس کی ہدایات پر عمل کریں گے تو یہ یقیناً ایک برکت کی کتاب ہے، ثابت ہوگی۔ یہ صرف اسے جزدان میں رکھ لینے سے، اسے چومنا، آنکھوں میں لگانا، سر پہ لگانا، اس سے کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ اللہ نے کتاب ہدایت اتاری ہے،
اس کی ہدایات پر، اس کتاب کی ہدایات پر عمل کرنا ہی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی بہت ساری مثالیں مفسرین نے دی ہیں کہ زندوں سے مردہ اور مردے سے زندہ کا نکالنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تمام سب لوگ مردہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کریں گے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ زندوں کو موت دیتے ہیں، یہ سامنے کی چیز ہے۔ جو زندہ ہے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ بہرحال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست، اپنا حمایتی، اپنا مددگار۔ اولیاء ولی کی جمع معنی بتا چکا ہوں۔ نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو۔ یہ کافر میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر میں کہتا ہوں، اس میں وہ تمام طبقہ آ جاتا ہے اس لفظ کے اندر، جو ایک تو وہ کافر ہیں جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، وہ بھی ہیں۔ دوسرے وہ کافر ہیں جو اللہ کے دین کے دشمن تو نہیں، دین کو اختیار کرنے کی، ایمان کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھرتے ہیں۔ وہ شروع میں جو سورۃ البقرہ میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، وہ آیات بھی یاد رکھیں، انسانوں کے 3 اقسام وہاں پر اللہ نے بیان کیے ہیں۔ غرض کے جو بھی ایسے لوگوں کو سے دلی تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، دلی تعلقات ایمان والوں کے ساتھ ہی رکھنے چاہیے۔ ایمان والوں سے مراد ہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وہی آیت سورۃ البقرہ کی 2 سے 5، اور اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، بڑی سخت بات ہے۔ جو اگر کرے گا اس طرح، یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کے لیے اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی خوف ہو، جس کے نتیجے میں ان سے ایسے برتاؤ کیا جائے جیسے کہ وہ جیسے دوست ہیں، لیکن حقیقتاً ان سے دوستی نہیں رکھنا، ان کو اپنا ہمدرد اور سرپرست نہیں سمجھنا، ان کو اپنا مددگار نہیں سمجھنا۔ صحیح بخاری میں ایک صحابی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم بعض قوموں سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملتے، لیکن اندر سے دل انہیں لعنت کر رہے ہوتے۔ یہ 2 طرفی نہیں ہے۔ اللہ نے چونکہ منع کیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، سوائے اس کے کہ ان سے خطرہ ہو، ان سے بچنا مقصد ہو، تو ایسی حالت میں، اور اگر اس کا یہ نہیں ہے اور اس کے بعد پھر انہیں اپنا ولی بنایا جا رہا ہے، اپنا دوست بنایا جا رہا ہے، تو اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، بڑی خوفناک انداز ہے یہ بات، سارا یہ آیت، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کر رہے ہیں، کس سے؟ نفسہ، اپنے آپ سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ پوری بات کیا ہوئی؟ اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی کو اپنا ولی مت بناؤ، خصوصاً کافروں کو ولی نہ بناؤ۔ نہ کون ہے کافر؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، چاہے اتنی کریں پوری کریں، اور اس پر مصر ہیں، جمے ہوئے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتے۔ اگر ایسا جو کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر استثنائی کیفیت ہے، اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو بات اور ہے، خوف ہے ان سے کوئی خطرہ ہے، تو پھر اجازت ہے ایسا کرنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کر رہے ہیں، اپنے نفس سے خبردار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔
اور تمہارا لوٹنا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ مزید تھریٹننگ ہے کہ تم جاؤ گے تو آؤ گے تو واپس اللہ ہی کے پاس، تم بچو گے کیسے؟ اس پر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قاصد بنا کے کہیں بھیجا تھا، کسی قوم، کسی قبیلے میں، کوئی لوگوں کے درمیان۔ تو وہاں جا کر کے آواز لگا کے کہتے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہ جان لو کہ اللہ ہی کی طرف پھر سب کو جانا ہے، یا تو ٹھکانہ جنت ہوگا یا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے تو ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس سے خبردار کر رہے ہیں قبل از وقت۔ اگلی آیت، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم چھپاؤ اپنے سینے میں کچھ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تو جان لیں گے، اللہ کو تو معلوم ہو جائے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کچھ کے بارے میں پوری چیز جانتے ہیں، ان کا ماضی جانتے ہیں، ان کا حال جانتے ہیں، ان کا مستقبل جانتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، ہر کچھ کر سکتے ہیں اللہ۔ اگلی آیت، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، یہ آیت آخرت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ وہ دن جب ہر نفس پائے گا وہ تب سب کچھ ہے نا، جو اس نے عمل کیا ہوگا بھلا یا برا، جو بھی عمل کیا ہوگا وہ اپنے سامنے پائے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، حاضر پائے گا، اپنے سامنے موجود پائے گا جو بھی عمل کیا ہوگا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس وقت اس کی شدید آرزو ہوگی کہ کاش یہ جو برے اعمال میرے ہیں اس کے اور میرے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا، یہ آج میرے ہاتھ میرے سامنے موجود نہیں ہوتا، میرے اور اس کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوتا، بہت دور ہوتا مجھ سے۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں، تو ظاہر ہے جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کر رہے ہیں اپنے آپ سے، بچو اس کیفیت سے جو آنے والی ہے، جو کل تمہیں درپیش آئے گی۔ وہ دن، یوم تجد کل نفس، وہ دن جب تمام کے تمام لوگ جو کچھ بھی انہوں نے اچھا کیا ہوگا برا کیا ہوگا وہ اپنے سامنے پائیں گے، اور اس کو تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، آرزو کریں گے کہ یہ برائی مجھ سے آج میرے سامنے نہیں ہوتی، مجھ سے لاکھوں میل دور ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کر رہے ہیں۔ اللہ کا انصاف، اللہ کا قانون کھر رہا ہے، ایکس جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہے اللہ کا قانون، وہ کسی کو نہیں چھوڑنے والا۔ جس نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کے سامنے آئے گا، پہلے بتا دیا گیا، اسے پورا پورا ادا کر دیا جائے گا اس کا بدلہ۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ شفیق ہیں۔ عباد، عبد کی جمع، عبد کے معنی غلام، اور یہاں پر اس سے مراد ہے وہ لوگ، وہ اللہ کی وہ مخلوق جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، انس اور جن۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے بے انتہا شفیق ہیں۔ یہ اللہ کی شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت سے قبل از وقت ہمیں بتا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی شفقت نہ ہوتی تو ایسا کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ اللہ کی شفقت ہمیں بتا رہے ہیں، اپنے آپ سے متعارف کرا رہے ہیں
کہ بچو کو مت کرو ایسا کرنا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آیت نمبر 31 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہیں کہ اگر تم لوگ محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، تمہاری محبت کا جواب اللہ تعالیٰ محبت سے دیں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور یہ محبت کا جواب کیسے ملے گا؟ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت ہی زیادہ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے۔ یہ کون ہے جو اللہ سے محبت کرنے والا؟ ایمان والے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کس کی محبت کی بات کی جا رہی ہے؟ اللہ سے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں ایمان والے کے لیے، لیکن یہ محبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اللہ کے محبت کے تابع ہے۔ اصل محبت ایمان والے اللہ سے کرتے ہیں، اس کے تابع ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم لوگ، تو پھر میری پیروی کرو۔ یہ آیت اس طرح اگر ہوتی، یہ نہیں کہا جا رہا ہے ان کنتم تحبونی، کہ اگر تم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ غور کریں میرے جو بات میں کہہ رہا ہوں۔ آج ہم لوگ محبت اور محبت سے بڑھ کر کے عشق اور پتہ نہیں کون کون سے درجے پر چلے گئے ہیں اس عشق کے، اور سب کچھ سارا کچھ کہتے ہیں، لیکن پیروی کہاں ہے آپ کی؟ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کا پر چلنا کہاں ہے ہمارا؟ یہاں کہا جا رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ ایمان والا ہی کرتا ہے، تو اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو۔ آپ یہ کہہ دیں میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تو غفور اور رحیم ہے۔ مزید قل اطیعوا اللہ والرسول، دیکھیں پھر آ گئی بات، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ پہلے اللہ کی اطاعت کرو، پھر رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، اور اگر تم منہ موڑو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ بالکل محبت نہیں کرتے انکار کرنے والوں سے۔ اگر اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر کون ہے جو اس کے لیے کرنے والا ہے دنیا میں یا آخرت میں؟ اس لیے اللہ کی فرما برداری کا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، ایمان والا اسے لازم جانتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی محبت کا ذریعہ، اپنے گناہوں کے مغفرت کا ذریعہ صرف اور صرف اسی میں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ بھی مجھ سے محبت کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے واضح کر دی ہے بات۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو، منہ موڑنا اتنے سے کے لیے ہو چاہے اتنے سے کے لیے ہو، منہ موڑنا ایک بات کو کہہ دیا نہیں بھائی یہ نہیں چلتا، یا کہہ دیا بھائی کچھ نہیں چلتا، بات برابر ہے۔ ان تولوا، صاف لفظوں میں کہا اگر تم منہ موڑتے ہو، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ ایسے منہ موڑنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ ابن کثیر یہاں لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، اس کے اعمال، افعال، عقائد مطابق فرمان نبی کے نہ ہوں، طریقہ محمدیہ پر وہ کاربند نہ ہو، تو اپنے اس دعوے میں وہ جھوٹا ہے۔ صرف عشق کا نعرہ نہیں چلے گا۔ اگلی آیت،
ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے چنا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، یا مراد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والوں کو میں سے کس، وہ آل عمران، اور عمران کے آل میں سے، علی العالمین، تمام جہانوں میں، تمام انسانوں میں اللہ نے انہیں چنا۔ یہاں پر ذکر سے انہی کا ہو رہا ہے، انبیاء اور رسول بہت آئے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چنا، یہاں لفظ اصطفیٰ آ رہا ہے، اصطفیٰ، اور قرآن میں ایک اور لفظ آتا ہے اجتبا۔ اصطفیٰ جسے کیا جاتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس چیز کو اصطفیٰ کیا گیا، چنا گیا، اس چنی ہوئی چیز کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اجتبا اس کے معنی بھی وہی ہے، چننا، ہے نا۔ دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا، ظاہر کر بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ۔ اور جسے اجتبا کیا گیا اسے مجتبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے بے شمار نبیوں کو، رسولوں کو، اور عمران، عمران کے بارے میں کیا ہے حقیقت، عمران کون تھے صحیح پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی ہیں مفسرین نے، قرآن کچھ نہیں کہہ رہا۔ رسول تھے نہیں تھے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ان کی آل میں سے اللہ نے چنا کس کو؟ اصطفیٰ۔ اصطفیٰ کہ اور مجتبیٰ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، مجتبیٰ کہتے ہیں کہ اس چیز کو منتخب کر لینا، بہت باریک سا فرق ہے، کسی چیز کو منتخب کرنا، اور اصطفیٰ کہتے ہیں اس میں سے کوئی اچھی چیز کو نکالنا۔ یہ لفظ قرآن میں انبیاء اور رسولوں کے لیے آیا ہے، دونوں الفاظ الگ الگ مقامات پر، کہیں ایک جگہ بھی، اور کہیں فرشتوں کے لیے بھی آیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں میں سے اصطفیٰ کیا یا مجتبیٰ کیا، جو بھی ہے نا، دونوں کے لیے آیا ہے۔ اس کی مثال ایک دیتا ہوں، بات سمجھ جائیں گے۔ میں جاتا ہوں ایک سبزی کی دکان پر، اور وہاں بہت ساری سبزیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ان سبزیوں میں میں چوز کرتا ہوں کہ میں توری لوں۔ جو لغت جاننے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا اجتبا ہوگا، میں نے چنا توری کو۔ اب توری میں سے جب میں لے رہا ہوں تو اس میں سے اچھی اچھی توریاں نکال کے لے رہا ہوں، یہ مصطفیٰ ہے، اس چنی ہوئی چیز سے اچھی چیز نکال کے لے رہا ہوں۔ انسانوں میں سے اللہ نے انسانوں کے اس گروہ کو چنا جہاں اللہ نے نبی اتارنا تھا، نبی یا رسول آپ بھیجنا تھا، اس کو چنا، وہ گروہ چنا، اور پھر ان میں سے جو بہترین شخصیت تھی ان کو چنا، ہے نا۔ یہ پہلا والا مجتبیٰ کہا گیا، دوسرا والا اصطفیٰ کہا گیا۔ ہم لوگ یہ دو لفظ مجتبیٰ اور اصطفیٰ، مجتبیٰ اور مصطفیٰ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی لگاتے ہیں، اور باقیوں کو پرواہ نہیں کرتے۔ تمام کے تمام انبیاء اور رسول سب کے سب ایسے ہی تھے۔ بہرکیف شاید ہم اس طرح اپنی محبت کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن حقیقت تو بہرحال یہی ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء اور رسول مجتبیٰ بھی تھے اور اصطفیٰ بھی تھے۔ ذریۃ بعدھا من بعد، یہ ایک دوسرے کے اولادوں میں سے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں۔ یا اللہ نے جو کچھ بھی جس طرح کیا اس کی وجہ اللہ کا سننا اور اللہ کا علم ہے۔ وقت ختم ہو گیا، آیت نمبر 34 پر ہم لوگ ہیں، وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا زیادہ، اور انشاءاللہ اس کے بعد آگے پڑھیں گے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان کو ذہن نشی کیجیے گا، ہے نا، اور غور کیجیے گا ان باتوں پر۔ قرآن آپ کے سامنے ہے، قرآن کا کوئی بھی ترجمہ، کوئی بھی تفسیر اگر آپ کو موقع مل جائے تو دیکھیں، جو بھی آپ کو، جو تفاسیر 100 کے قریب اردو تفاسیر ہیں، دیکھیں ان میں، اور بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآنی ہدایات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی
نہ صرف توفیق عطا فرمائیں بلکہ اسے ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔